کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا, ہماری سیاسی اکائیوں کو ہوگا. چونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے. پورے چاروں صوبوں میں کے کیپٹلز میں چلے جائیں, آپ فیڈرل کے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں چلے جائیں, پورے چاروں پانچوں صوبوں کے ساتھ آپ کے پی میں, اور آپ گلگت بلتستان, اور اس کے ساتھ آپ کشمیر میں, سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں چلے جائیں, ساری دنیا کے لوگ آپ کو بتا دیں گے. لیکن فیڈریشن کو آپ توڑنے کی کوشش کریں گے تو ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی. ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی تو نقصان ہماری نیشنل سیکیورٹی کو بھی ہوگا, ہماری 25 کروڑ عوام کو بھی ہوگا, اور اس کے بعد شاید واپسی کے راستے ہمارے بند ہو جائیں. اس لیے آج بھی وقت ہے تمام سٹیک ہولڈرز ریکنسیڈر کریں اپنے فیصلوں کو, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو آگے آنے دیں, اور جس کو یہ طرز عمل ہماری منصفوں کا ہو جائے گا. یہ جو ناانصافی کا دوہرا معیار سب کے سامنے ہے, اور صرف یہ نہیں ہے, مجھے بتائیں چوتھی دفعہ ہماری بحث ہو گئی ہے, وہ ریزرو آرڈر, وہ جو توشہ خانہ متعصب جج نے فیصلہ دیا, سینٹنس سسپینڈ ہو گئی ہے, لیکن آرڈر سسپینڈ کرنے کے لیے چوتھی دفعہ بحث ہو گئی ہے, اور 4 مہینے ہو چکے ہیں, ابھی تک وہ ٹائم نہیں ملا جج صاحب کو وہ فیصلہ لکھنے کا, فیصلہ کرنے کا, آرڈر سنانے کا. وہ ریزرو ہی ہے, وہ محفوظ ہے. کوئی بھی انتظامیہ غلط کرے گا, ایکسیس آف پاور کرے گا, ہم عدالتوں کے پاس جائیں گے. جب یہ نہیں ہوگا, بد دلی ہو پھیلے گی, مایوسی ہوگی, انتشار ہوگا, اس کا نقصان ہمارے معاشرے کو ہوگا. آج مس ایڈونچرز کر کے اپنے ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے آپ نے قسمت لکھ دی ہے. صرف ایک شخص کی دشمنی میں, وہ ہے عمران خان. اس کی دشمنی میں پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو آج معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. لیکن خدا کے لیے آئندہ تو آپ سوچ لیں, آئندہ کی نسلوں کو سوچ لیں. ہے تو اگر, اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ نچلی سطح پہ بھی پولیس ان کو اٹھا رہی ہے, ان کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے, ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے. لیکن عوام نے بھی تہیا کر رکھا ہے. عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے 8 فروری کو, ہم نے بلے کو ووٹ دینا ہے, ہم نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے. دیکھیں, عمران خان نے آج سے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لندن پلان ہے کیا. لندن پلان کے 4 چیزیں بتائیں. نمبر 1, یہ لائیں گے اپنے سپر لاڈلے کو, اس کے مقدمات ختم کریں گے. وہ آپ نے دیکھا اس انداز سے ختم ہوئے ہیں, اس انداز سے. ہماری تو ایک پٹیشن کیس کو واپس لینے کی 11 مہینے کے بعد ڈسمس کی کہ کیس بھی واپس نہیں لے سکتے, اور ان کے مقدمات جس انداز سے ختم ہوئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کل یہ فیصلہ کر دیں گے کہ آؤ جناب ہم دعائے خیر کریں کہ نواز شریف صاحب کو اللہ جنت میں بھی ساتھ لے کے جائے, شاید یہ بھی سرٹیفکیٹ وہ دے دیں. اتنا فرشتہ بنا دیا. یہ الگ بات ہے, آج بھی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کوئی پتہ نہیں مالک کون ہے. وہ خود کہتے تھے, حسن نواز کہتا تھا کہ جناب میں ٹیننٹ کے طور پر رہ رہا ہوں. حسین نواز کہتا تھا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں, جیو کے ہی پروگرام میں آ کر کہا, اور مریم نواز ہماری بینیفیشل اونر ہے. اور نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جن کی بنیاد پر ہم نے یہ پراپرٹی خریدی ہے. اور پھر قطری خط آ گیا. اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب تک یہ نہیں پتا کہ اب اللہ ہی پوچھے گا کہ یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے کس کے. تو اگر یہ طرز عمل ہماری منصفوں کا ہو جائے گا, یہ جو ناانصافی کا دوہرا معیار سب کے سامنے ہے, اور صرف یہ نہیں ہے, مجھے بتائیں چوتھی دفعہ ہماری بحث ہو گئی ہے, وہ ریزرو آرڈر, وہ جو توشہ خانہ متعصب جج نے فیصلہ دیا, سینٹنس سسپینڈ ہو گئی ہے, لیکن آرڈر سسپینڈ کرنے کے لیے چوتھی دفعہ بحث ہو گئی ہے, اور 4 مہینے ہو چکے ہیں, ابھی تک وہ ٹائم نہیں ملا جج صاحب کو وہ فیصلہ لکھنے کا, فیصلہ کرنے کا, آرڈر سنانے کا. وہ ریزرو ہی ہے, وہ محفوظ ہے. تو اگر اس طرح عدالتیں استعمال ہونی شروع ہو جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے, تو یہ لوگوں کا ایک آس اور امید ہوتی ہے. وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ عدلیہ سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی انتظامیہ غلط کرے گا, ایکسیس آف پاور کرے گا, ہم عدالتوں کے پاس جائیں گے. جب یہ نہیں ہوگا, بد دلی ہو پھیلے گی, مایوسی ہوگی, انتشار ہوگا, اس کا نقصان ہمارے معاشرے کو ہوگا. آج مس ایڈونچرز کر کے اپنے ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے آپ نے قسمت لکھ دی ہے. صرف ایک شخص کی دشمنی میں, وہ ہے عمران خان. اس کی دشمنی میں پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو آج معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. لیکن خدا کے لیے آئندہ تو آپ سوچ لیں, آئندہ کی نسلوں کو سوچ لیں. آج آپ یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے, متنازع الیکشن کرا دیں گے, تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی,
کوئی اوورسیز آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا, کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا, آپ کا سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا, اور پھر اس کا انجام خدا نخواستہ ہمارے ہاں جو تباہی ہو چکی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا, ہماری سیاسی اکائیوں کو ہوگا, چونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے. پورے چاروں صوبوں میں کے کیپٹلز میں چلے جائیں, آپ فیڈرل کے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں چلے جائیں, پورے چاروں پانچوں صوبوں کے ساتھ آپ کے پی میں, اور آپ گلگت بلتستان, اور اس کے ساتھ آپ کشمیر میں, سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں چلے جائیں, ساری دنیا کے لوگ آپ کو بتا دیں گے. لیکن فیڈریشن کو آپ توڑنے کی کوشش کریں گے تو ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی, ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی, تو نقصان ہماری نیشنل سیکیورٹی کو بھی ہوگا, ہماری 25 کروڑ عوام کو بھی ہوگا, اور اس کے بعد شاید واپسی کے راستے ہمارے بند ہو جائیں. اس لیے آج بھی وقت ہے تمام سٹیک ہولڈرز ریکنسیڈر کریں اپنے فیصلوں کو, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو آگے آنے دیں, اور جس کو نہیں چاہیں گے وہ آگے آ کر کے اپنا اقتدار سنبھالیں. عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں. آج آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا, یہ الگ بات ہے الیکٹرانک میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اور ان کی مجبوریاں بھی جانتے ہیں, لیکن آج سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پیغام اس تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے اور پھیل رہا ہے. لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ٹھکرا دیں گے, ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور آج یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے مقتدر لوگ, جو آپ کے ڈرائنگ روم اور نورا کشتی رکھنے والے, سو کارڈ اپوزیشن کرنے والے, وہ آج جو فیصلہ کرتے ہیں عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور نورا کشتی کی مثال آپ نے دیکھ لی, بلاول صاحب نے 3 مہینے بڑی گڈ ول بنا لی تھی اپنی باتیں کر کے, لیکن ایک راو انوار اس کی گفتگو آنے کے بعد, اور جس کو نہیں چاہیں گے وہ آگے آ کر کے اپنا اقتدار سنبھالے. عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں. آج آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا, یہ الگ بات ہے الیکٹرانک میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اور ان کی مجبوریاں بھی جانتے ہیں, لیکن آج سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پیغام اس تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے اور پھیل رہا ہے. لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ٹھکرا دیں گے, ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور آج یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے مقتدر لوگ, جو آپ کے ڈرائنگ روم اور نورا کشتی رکھنے والے, سو کارڈ اپوزیشن کرنے والے, وہ آج جو فیصلہ کرتے ہیں عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور نورا کشتی کی مثال آپ نے دیکھ لی, بلاول صاحب نے 3 مہینے بڑی گڈ ول بنا لی تھی اپنی باتیں کر کے, لیکن ایک راو انوار اس کی گفتگو آنے کے بعد,